دیر کی خاموشی ہے آج کل ہمارا شیر ہندوستان سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو، سلمان اظہری صاحب قبلہ کو علی کا نام ہے اور دیوانے مچنے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پکار کے کہو نعرہ حیدری۔ ہریدوار کی سرزمین پر دھرم سنسد ہوئی، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ موجود ہے، گوگل کیا جا سکتا ہے، یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں پر باضابطہ یہ اعلان کیا گیا 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے کہ اگر تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر سلامت رہنا ہے تو تمہیں ہاتھوں میں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح میانمار میں صفائی ابھیان چلایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، نکالا گیا، اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکال دینا چاہیے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج نکلے گا اور پورے پرامن انداز میں ملکی قانون کا بالکل خیال رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں ہم کلکٹریٹ تک جائیں گے اور پھر وہاں ہمارا جاپن سونپا جائے گا۔ آواز اٹھانے آئے ہو تو کھل کے آواز اٹھاؤ، شیر ہندوستان سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو، سلمان اظہری صاحب قبلہ کو، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے مولا و مولا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر، تانا شاہی، تانا شاہی، تانا شاہی، سلمان اظہری صاحب قبلہ کو، 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 نعرہ حیدری۔ احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، بے شک، تو اس اعتبار سے ہم احتجاج کریں گے۔ انشاءاللہ احتجاج کرنے کا جو پاور ہے ہمیں ہمارے ملک کا قانون دیتا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں، اور ہماری یہ پہچان ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم قانون کے دائرے ہی میں رہتے ہیں، ہم کبھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں آتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں ہی رہتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پریشان ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، جو پریشان ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ مسلمان جب بھی سڑکوں پہ نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک دنیا کا کون سا ایسا عقل مند انسان ہے جو اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کرے گا؟ الحمدللہ ہماری محبت اس ملک سے ایسی ہے۔ عجیب سی ماحول بنا رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے۔
आलिमों के पीछे चलने में इज्जत है, बेइज्जती नहीं है। उलमा के पीछे चलने में इज्जत है, बेइज्जती नहीं है। आपको पीछे चलने को कहा जा रहा, पीछे चलिए। हैदरी, अरे नारे हैदरी जब लगाते हैं ना तो हिम्मतें बढ़ जाती हैं, हिम्मतें बढ़ जाती हैं। जब नामे अली आता है जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब नामे अली आता है हमारे अंदर हिम्मत आती है। जब नामे अली आता है हमारे अंदर पावर आता है। अली का नाम है और दीवाने मचने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुकार के कहो नारे हैदरी, हैदरी। यहाँ आने का मकसद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए? कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा, ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है। अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुफ्ती साहब क़िबला के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का एक जुमला सुना गया और जुमला सुनने के बाद अचानक गिरफ्तारी हुई। हालांकि तरीका यह था कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था और नोटिस दिया जाता और उसके बाद बाज़ाब्ता इस मसले की तहकीक होती। लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले के लिए। हालांकि सही बात यह है, उनकी पूरी स्पीच सोशल मीडिया पे मौजूद है, देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी तकरीर में किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने किसी धर्म का, मजहब का कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहा। वो अपनी स्पीच मुकम्मल कर रहे थे, करते करते ये एक बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी तकरीर खत्म कर दी। और उससे पहले जैसा कि वीडियो में है, गालिबन वो इजराइल या फलस्तीन के मौजू पर बात कर रहे थे। अब गौर करने वाली बात है, अगर कोई यहाँ ये कहने लगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा मानूंगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है? मुफ्ती साहब क़िबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल किया और मुफ्ती साहब क़िबला को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले पर। हालांकि सही बात यह है, अगर कोई इस हवाले से बात करना चाहे तो इससे ज्यादा बड़े बड़े जुमले आज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और अगर कोई इनकार करना चाहे तो हम दलाइल के जरिए, दलीलों के जरिए यह बात साबित कर देंगे। ये वो दौर है कि इंसान बोलने वाला मुकर नहीं सकता है। ये वो दौर है कि आज YouTube पर सारी चीजें मौजूद हैं। आपने कब बोला, कहां बोला, क्या बोला, किस लिए बोला, किसके सामने बोला। मुफ्ती सलमान साहब ने अपनी तकरीर में एक आखिर में शेर पढ़ा, लफ्ज़ कुत्ता कहा,
سارے لوگ ان کی بغاوت کرنے لگے. لیکن حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے, ہریدوار کی سرزمین پر دھرم سنسد ہوئی. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ موجود ہے, گوگل کیا جا سکتا ہے, یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے. وہاں پر باضابطہ یہ اعلان کیا گیا 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. اعلان کیا گیا, ویڈیو موجود ہے, دیکھی جا سکتی ہے. اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر آپ کو سلامت رہنا ہے یا تو مرو یا مارو. اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر سلامت رہنا ہے تو تمہیں ہاتھوں میں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. ذرا جملے کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر غور کیجئے, ذرا غور کیجئے. یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح میانمار میں صفائی ابھیان چلایا گیا, مسلمانوں کو مارا گیا, کاٹا گیا, نکالا گیا, اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکال دینا چاہیے تاکہ ہندوستان باضابطہ مسلمانوں سے پاک اور صاف ہو جائے. یہ ساری اسپیچ موجود ہے, ساری اسپیچ موجود ہے. مفتی صاحب قبلہ, مفتی سلمان اظہری صاحب کا اگر بیان آپ دیکھیں, لاک ڈاؤن کے زمانے میں ڈاسنا مندر کے مہنت یتی نرسنگا نند سرسوتی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اور جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس وقت میں مفتی صاحب سلمان اظہری صاحب نے جواب دیا, اور یہ جواب کا سلسلہ کافی لمبے زمانے تک چلتا رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس زمانے کی ساری ویڈیوز موجود ہیں, سلمان اظہری صاحب کی بھی اور نرسنگانند سرسوتی کی بھی. دونوں کی ویڈیو کو سامنے رکھیں. مفتی سلمان اظہری صاحب لگاتار یہ کہتے رہے, سامنے آئیے, بیٹھ کر بات کیجئے, مقابلہ ہوگا, مباہلہ ہوگا, ہم اگنی پریکشا دیں گے. یہ باتیں چلتی رہی. لیکن دوسری طرف سے لگاتار ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی. ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کو لٹیروں کی جماعت کہا گیا. قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن گالیوں سے بھرا ہوا ہے معاذ اللہ. ایسے ہزاروں لاکھوں جملے ہیں جو کہے گئے, اور اس کے باوجود حالت یہ ہے. کس کی گرفتاری ہوئی, کون آج جیل میں ہے, کس کو پریشان کیا گیا, کسے ستایا گیا. آج دیکھ لو میڈیا کا حال یہ ہے. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو اچھے ہیں, جو ایماندار ہیں, وہ لائق احترام ہیں. ورنہ بہت سارے لوگوں نے دنیا کے سامنے صرف نام کمانے کے لیے, ذرا آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھو کتنے چینل ایسے ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کے لیے کیا کہا, زہریلا مولانا پکڑا گیا, زہریلا بیان دینے والا پکڑا گیا, ماحول خراب کرنے والا پکڑا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, زہریلا بیان کیا ہے؟ دنیا کی یہ تاریخ ہے, جب کوئی ایک پاپولر شخصیت ہوتی ہے اور جب اس کو پکڑا جاتا ہے, کسی مسئلے پر گرفتار کیا جاتا ہے, تو اس کے ماننے جاننے والے تھانے میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ ملک کی بے شمار واقعات ہیں, ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی. یہ اپنی محبت کا انداز ہے. میں مفتی صاحب کے بارے میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, ایسا بہت ساری مثالیں ہیں.